تاریخ ہے، وہ علی وہ ہے جس کی زندگی کا ہر پہلو غور کیا جائے تو معجزہ ہے، اور فقط زندگی کا ہر پہلو ہی معجزہ نہیں ہے بلکہ خود علی کی ولادت بھی ایک معجزہ ہے۔ اس لیے کہ اگرچہ آپ تاریخی پس منظر میں جائیں اور وہ جو ولادت کے مراحل طے ہوئے ہیں اس کے اوپر غور کریں تو ایک ایک چیز آپ کو معجزہ نظر آئے گی۔ خانہ کعبہ کے پاس فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا کا جانا، وہاں جا کے دعا کرنا اور دعا کا اثر اس انداز سے ظاہر ہونا کہ دیوار کعبہ میں شک پیدا ہوا، دیوار کعبہ میں در بنا اور شہزادی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئی۔ پھر معجزہ یہ ہوا کہ جیسے در بنا تھا دیوار میں پھر دیوار ہو گئی۔ یہ سب معجزہ، یہ جتنے مراحل ہے اگر آپ دیکھیں تو جتنے مراحل ہیں سب معجزہ ہے، اور یہ شرف جو مولا علی کو حاصل ہوا کائنات میں نہ علی کے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ علی کے بعد کسی کو حاصل ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ مولا کائنات کا بہت بڑا شرف ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہونا ہے۔ صلوات پڑھنا گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کعبہ عبادت خانہ ہے اور عبادت خانے میں علی کی ولادت ہونا اور زچہ خانے میں تبدیل ہونا یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ورنہ آپ کے پیش نظر تاریخ بھی ہے کہ بیت المقدس میں بھی جب ولادت کے کسی کا وقت آیا تو قدرت نے آواز دیا کہ مادر مریم یہ عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مگر یہ مولا علی کا شرف تھا کہ شہزادی نے دعا کیا اور خانہ کعبہ میں اپنے گھر میں جگہ دیا۔ یہ کب معجزہ ہے کہ ایسے حالات میں شہزادی کا خانہ کعبہ میں 3 دن تک رہنا، مگر یہ جھوٹی سے جھوٹی روایت آپ کو نہیں لے جا سکتے کہ 3 دن تک شہزادی خانہ کعبہ میں تھی۔ ابو طالب پریشان ہوئے ہوں، پیغمبر پریشان ہوئے ہوں، نہیں جانے گرامی کہیں تاریخ میں جھوٹی سے جھوٹی تاریخ میں نہیں ملتا کہ 3 دن کا قیام جو جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ میں کیا ہے تو 3 دن تک پیغمبر پریشان رہے ہوں، ابو طالب پریشان رہے ہوں۔ جناب گرامی، اگرچہ آج ایک عام عورت ایسے حالات میں 3 دن نہیں بلکہ 3 گھنٹے غائب ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مگر یہاں 3 دن غائب ہے فاطمہ بنت اسد، نہ ابو طالب پریشان ہے نہ محمد پریشان ہے۔ پریشان نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب بھی جان رہے ہیں، پیغمبر بھی جان رہے ہیں، اور یہ ایمان ابو طالب کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ صلوات پیغمبر کی ولادت کہاں ہوئی؟ مگر علی کی ولادت کعبے میں۔ دیکھیں کعبہ علی کی شخصیت کو پہچانے، کعبہ 2 نبیوں نے بنایا ہے، توجہ چاہتا ہوں، 2 نبیوں نے بنایا ہے، جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل۔ پیغمبر کے زمانے کے بہت پہلے کعبے کی تعمیر ان 2 نبیوں نے کی۔ کعبہ موجود تھا مگر مسجود نہیں تھا۔ کعبہ موجود تھا مگر مسجود نہیں تھا، اس کی طرف سجدہ نہیں کیا جا سکتا تھا، نہ کیا جاتا تھا۔ جب کہ پیغمبر کا زمانہ آیا تو پیغمبر کا زمانہ جب آیا تو حکم نماز آج
حکم نماز ہو چکا ہے تو پھر پروردگار عالم کو حکم دے دینا چاہیے تھا کہ بعد میں کعبہ جو ہے مضبوط بنے گا، جو پیغمبر نماز پڑھ رہے تو کعبے کی طرف پڑھیں۔ تو ذرا کرام ایک بات تاریخ سے ہم کو سمجھ میں آئی کہ کعبہ بن تو گیا تھا، دو معصوموں نے بنایا تھا، مگر اس کی کوئی حیثیت اپنی نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں حیثیت ایسے کیسے نہیں تھی؟ تو ذرا کرام تاریخ کا واقعہ پڑھیے۔ جناب آدم کا مجسمہ پروردگار عالم نے بہت پہلے بنایا اور کئی ہزار سال تک مجسمہ پڑا رہا، مگر حکم سجدہ نہیں آیا۔ جب اللہ نے روح پھونک دیا تب سجدے کا حکم آیا کہ سجدہ کرو۔ ایسا گرامی نبیوں نے جناب ابراہیم و اسماعیل نے کعبے کو بنایا، مگر اس کی حیثیت نہیں تھی، مگر جب روح کعبہ علی ابن ابی طالب آ گئے تو وہ کعبہ سجدے کے قابل بن گیا۔ ایک سبب اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، روح کعبہ آ گیا تو وہ اس لائق ہو گیا کہ اس کی طرف سجدہ کیا جائے، اس لائق ہو گیا کہ اس کی طرف سجدہ کیا جائے۔ تو یہ روح کعبہ بن کے علی آئے ہیں، جو مولود کعبہ ہے، جن کو ہم مولود کعبہ کہتے ہیں۔ یہاں بات ایک بہرحال میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مولود کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کی ولادت ہوئی ہے۔ آج ہمارے سماج میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ چیزیں نئی ہوں، توجہ چاہتا ہوں، نئے نئے انداز انسان پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور اسی وجہ سے ہم مولود کعبہ کہتے ہیں، مگر زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو نیا پن دیکھنا چاہتے ہیں، اب ولادت علی کے بجائے ظہور علی کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ علی کا ظہور ہوا کعبے۔ عزیزان گرامی یہ دشمن کی بہت بڑی سازش ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی تو آپ کی مولائیت میں کمی آ جائے گی، آپ کی ولایت میں کمی آ جائے گی، آپ کے احترام میں کمی آ جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ولادت کی جگہ پہ لفظ ظہور استعمال کرتے ہیں۔ یہ دشمن کی بہت بڑی سازش ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ آپ تاریخ کا اور روایات کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ معصومین علیہ السلام نے دو لفظ استعمال کیے ہیں کعبے کے متعلق۔ توجہ چاہتا ہوں، دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ ائمہ معصومین نے علی کی ولادت کے لیے لفظ ولادت استعمال کیا، کعبے کے لیے تو لفظ استعمال ہوا ہے، معصومین نے استعمال کیے ہیں، مگر مولا کی پیدائش کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ تمام معصومین نے لفظ ولادت اور دوسرا لفظ ظہور استعمال کیا ہے، مگر علی کے لیے معصومین نے لفظ ولادت استعمال کیا، آخری امام کے لیے لفظ ظہور استعمال کیا۔ آخری امام کے لیے لفظ ظہور استعمال کیا کہ امام آخر ظہور فرمائیں گے کعبے سے، یعنی کعبے کے متعلق دونوں لفظ استعمال کیا ہے، مگر علی کے لیے ولادت اور امام آخر کے لیے ظہور کا استعمال کیا ہے۔ لہذا اللہ کرامی ہم اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں اور دشمن کو اس میں کامیاب ہونے کی کوشش نہ ہونے دیں۔ اس لیے کہ اگر آپ ظہور علی ظہور علی ظہور علی جب چلاتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے باقاعدہ کہتے رہیں گے، تو جب آخری امام کا ظہور ہوگا تو جب انسان بچو پیش پڑ جائے گا کہ یہ علی کا ظہور ہوا ہے یا امام آخر کا ظہور ہوا ہے۔ اے سلوات پڑھتے محمد تو کعبے میں علی کی ولادت، روح کعبہ کا نام ہے علی۔ جب علی کعبے میں آئے تو کعبہ اس قابل ہوا کہ اس کی طرف سجدہ کیا جائے۔ تو روح کعبہ علی ابن ابی طالب کی ذات، تو پھر روح عبادت کیا ہے؟ توجہ جائے، یہ تو روح کعبہ ہے نا، بات ہو گئی۔ روح عبادت کیا ہے؟ ایسا نہیں، تمام عالم اسلام
نہیں کرتے ہوئے مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے، اگر محبت علی نہیں ہے تو سب بیکار۔ تو خود عالم اسلام کی حدیث نے بتا دیا کہ عبادت عبادت نہیں ہے، نماز نماز نہیں ہے، روزہ روزہ نہیں ہے، حج حج نہیں ہے، طواف طواف نہیں ہے۔ اگرچہ عبادت میں روح ہے، عبادت نہ ہو اور روح عبادت کا نام تمام مسلمانوں نے لکھا ہے کہ علی کی ذات۔ ایک سلوات پڑھ دیں روح ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس، عبادتیں ہیں، مگر روح عبادت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ لہذا اپنی عبادت کو روحانی بنائیں، ورنہ سب منہ کے اوپر مار دیا جائے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عالم اسلام کی اس بات کو مان رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آپ سوچیں کہ اس عظیم ہستی کی ولادت ہے، کیا انتخاب ہے۔ ہم نے جملہ کہا کہ ہر پہلو معجزہ ہے۔ یہ بتائیے مسلمانوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کہ تمہاری نگاہ میں کائنات میں، پوری بھری کائنات میں کعبے سے بھی عظیم جگہ کوئی ہے؟ مسلمانوں میں بات کر رہا ہوں، مسلمان جھوم جھوم کے کہہ رہے کہ کعبے سے عظیم جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو ذرا گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عظیم علی آ رہا ہے اس کے لیے اللہ نے جگہ کا بھی انتخاب کیا ہے، تو عظیم انتخاب کیا کہ ہر جگہ علی نہیں آئیں گے، کعبے میں آئیں گے جو ساری دنیا کے نزدیک عظیم ہے۔ اچھا، علی کعبے میں آئے اس لیے کہ سب سے عظیم جگہ ہے خانہ کعبہ، تو علی کی محبت کہاں آئے گی؟ توجہ چلا جائے، علی کی محبت بھی اسی دل میں آئے گی جو دل عظیم ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علی کی محبت اسی دل میں آئے گی جو دل عظیم ہو۔ لہذا تعالیٰ گرامی، جب علی عظیم ہے، چاہے پیدائش عظیم ہے، ان کی محبت عظیم ہے کہ ان کی محبت کے بغیر ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں ہے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علی کو صرف مانے نہیں بلکہ پہچاننے کی کوشش کریں۔ توجہ چاہتے ہیں، دیکھیے پوری دنیا میں دنیا کے لوگ علی کو مانتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اپنے نظریات کے ذریعے سے، اپنی فکر کے ذریعے سے، اپنے جذبات کے ذریعے سے ساری دنیا مانتی ہے۔ عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں۔ تو جذبات کی رو میں آ کے ماننا اور ہے، نظریے کے تحت ماننا اور ہے۔ لیکن ذرا گرامی یاد رکھیے گا، جو جذبات میں آ کے علی کو مان رہے ہیں، جو نظریہ قائم کر کے علی کو مان رہے ہیں، جو فکر کر کے علی کو مان رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا نظریات بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، فکر بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے، جذبات میں بھی کمی آتی رہتی ہے۔ لہذا جب مانو گے تو جذبات آئیں گے، فکر آئے گی، نظریات آئیں گے، اور ان تینوں میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ تو جب تبدیلیاں آئیں گی تو پھر علی سے انسان دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان گرامی، جب تبدیلیاں آئیں گی تو علی کے قریب نہیں بلکہ دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا ماننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جب انسان علی کو پہچان کے مانے گا تو ماننے پر خود بخود مجبور ہو جائے گا، پھر علی جو کہیں گے وہ مانتا چلا جائے گا۔ ایک سلوات پڑھ دیں۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم علی کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ علی کی وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے کہ جو صرف خاص لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے ہمارے ممبروں سے بہت کچھ کہا جا رہا ہے، ہماری محفلوں میں مجلسوں میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی، کم سے کم ہم آپ اس علی کے ماننے والے ہیں تو غور کریں کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت کیا ہے، مجلس اور محفل کا معیار اور مزاج کیا ہے؟ مزاج اور معیار دیکھیں، جب ہم علی کو صرف مانیں گے تو یہی معیار اور مزاج رہے گا جو چل رہا ہے، لیکن اگر علی کو پہچانیں گے تو پھر معیار بدلا ہونا چاہیے، معیار بدلنا چاہیے۔
ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد خاص لوگوں کو ہدایت دینا نہیں تھا، اہل بیت کا مقصد خاص لوگوں کو نجات دینا نہیں تھا، بلکہ پوری کائنات کو نجات دینا مقصد تھا۔ ہم اپنے مجلسوں میں کون لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ان سے مطلب نہیں ہے وہ آئے نہ آئے، کہتے ہیں نا ان سے ہم کو کیا مطلب، چاہے وہ آئے نہ آئے، اپنے آئے ہم ان کو بتائیں گے۔ تو ذرا گرامی یہ آپ نے تخصیص کر دیا، اللہ نے محمد و آل محمد کو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ جب پوری کائنات کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو ہمارا انداز ہدایت کی وہی ہونا چاہیے کہ پوری کائنات ہدایت حاصل کرے اور ہدایت حاصل کر کے نجات یافتہ ہو جائے۔ یہ اہل بیت کا مشن تھا، ساری کائنات کو کی ہدایت کے لیے آئے تھے، خاص لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہم نے اپنی مجلسوں کو محفلوں کو محدود کر دیا ہے کہ نہیں ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ تو گویا آپ نے علی کو مانا ہے، پہچانا نہیں ہے۔ اگر علی کو پہچانا ہے تو پھر ہم پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کام کریں، علی کی سیرت پر چل کے ایک صلوات پڑھیں۔ اہل بیت کا مشن، علی کا مشن یہی تھا کہ ساری دنیا نجات پائے، سب کو ہدایت کرتے رہے۔ اب ایک سوال نوجوان آج کا کر سکتا ہے کہ جب سب کو نجات دینا چاہتے تھے، سب کی ہدایت کے لیے آئے تھے، تو پھر لوگوں کو قتل کیوں کیا؟ اور کیجیے، اتنی جنگیں ہیں، 84 جنگیں ہیں، کتنوں کو قتل کیا ہے، اور ہم قصیدہ پڑھتے ہیں، خیبر ہے، خندق ہے، قصیدہ پڑھتے ہیں۔ تو جب ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، نجات دینے کے لیے آئے تھے پوری کائنات کو، تو پھر یہ جنگیں کیوں کی، خون کیوں بہایا، علی نے گلا کیوں کاٹا؟ ذرا گرامی اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہی سے اسلام سمجھ میں آئے گا جو در اہل بیت ہے۔ حقیقی اسلام وہی سمجھائیں گے۔ آج دنیا میں چاروں طرف یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، لیکن ذرا گرامی اگر چاہے بیت کا اسلام دیکھیں گے تو وہاں دہشت گردی نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنا، گلا کاٹنا دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ذرا گرامی یہ آپ یاد رکھیں کہ ساری کائنات کی ہدایت کے لیے علی اور آل علی آئی تھی، اور انہوں نے چاہا کہ پوری کائنات نجات یافتہ ہو جائے، اور کوشش بھی کی۔ اب اگر کسی کا گلا کاٹا، خون بہانا، اہل بیت ذرا گرامی یہ اسلام کو اسلام ہے، اس کی حساسیت کو ہم آپ سمجھیں کہ اسلام وہ اسلام ہے کہ جو کہتا ہے کہ پانی کو ضائع نہ کرو۔ توجہ چاہتے ہیں اسلام کی حساسیت دیکھیں، پانی کو ضائع نہ کرو۔ آج ہم ایک گلاس پانی لیتے ہیں، آدھا گلاس پیا اور آدھا پھینک دیا، یہ ضائع کرنا۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کا حساب دینا، حتیٰ کہ آپ کا پانی نجس ہو گیا ہے اس کے لیے بھی اسلام کہتا ہے کہ ضائع نہ کرو، بلکہ ایسی مخلوق کو پلا دو جو پی سکتے ہیں۔ مخلوق کو نہیں پلا سکتے تو کھیتوں میں ڈال دو کہ وہ سیراب ہو جائیں، زمین پہ ڈال دو کہ وہ سیراب ہو جائیں۔ ذرا گرامی سوچئے کہ جو اسلام اتنا حساس ہو کہ جو پانی بھی ضائع کرنے نہیں دے رہا ہے، تو کیا وہ کسی کے خون بہانے کی اجازت دے گا؟ سوچیں ہم اسلام کی حقانیت، کیا کسی کو خون بہانے، کسی کے خون بہانے کی اجازت دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ پھر علی نے کیوں خون بہایا، پھر علی نے کیوں بہایا؟ تو ذرا گرامی پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو علی نجات دینا چاہتے تھے، ہدایت دینا چاہتے تھے، مگر ذرا گرامی وہ چیزیں جو انسان میں ایسے انسان موجود تھی جو انسانیت کے لیے نقصان دہ تھی، تو علی نے وہاں پر وہ کام کیا کہ اگرچہ یہ انسانیت کے لیے نقصان ہے، ایسے عنصر اس کے اندر پائے جا رہے ہیں تو پھر اس کا زندہ رہنا صحیح نہیں ہے۔ اور جتنی بھی جنگیں اسلام میں ہوئی ہیں وہ سب دفاعی ہوئی ہیں، یا دشمن خود آیا ہے لڑنے کے لیے یا دشمن نے معاہدہ توڑا ہے تب جنگ ہوئی۔ تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب دفاعی جنگیں ہوئی، اور مولا کائنات نے جتنی جنگیں کی ہیں مقصد یہ تھا کہ جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس کی عام سی مثال ہے، بھئی اگرچہ ایک انسان کو تھوڑا ہو جائے اور ڈاکٹر آپریشن کر کے اس کو نکالے، تو یہ بتائیے کہ کیا ڈاکٹر کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ مر جائے؟
نہیں یہ تھوڑا نکل جائے گا یہ بچ جائے گا. مولا کائنات کا بھی مقصد یہی تھا. جو قتل ہوا ہے خون ہوا ہے صرف مقصد یہی تھا کہ اس کی وجہ سے انسانیت کو نقصان پہنچے گا, لہذا اس کا رہنا صحیح نہیں ہے, اس کو کنارے کر دو تاکہ انسانیت باقی رہ جائے. ایک سلوات پڑھو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم علی کو پہچاننے کی کوشش کریں. جب تک ہم علی کو مانیں گے صرف بغیر پہچانے ہوئے تو پھر ہم ظاہر طریقے سے 13 رجب آئے گی لال پیلا کپڑا پہن لیں گے, توجہ چاہتا ہوں, محفل کر لیں گے, خوشیاں منا لیں گے, گھر میں پکوان پکا لیں گے, یہ ظاہری خوشیاں ہیں. حقیقی خوشی کیا ہے کہ ہم علی کو پہچانیں کہ علی کا مقصد کیا تھا, ان کا مشن کیا تھا. دوسری بات, جتنے فضائل و کمالات ہیں مولا کائنات کے, فاتح خیبر ہے, کعبے میں ولادت ہے, یہ سب شرف ہے, بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن رضوان گرامی جس خدا نے یہ شرف دیا ہے, آج ہم سب مل کے اسی خدا سے پوچھیں کہ پروردگار اتنا بتا دے کہ یہ جتنے شرف دیے ہیں تو ہی نے دیے ہیں, لیکن تو بتا دے کہ سب سے بڑا شرف علی کا کیا ہے دینے کا, تو ہی دینے والا ہے. لیکن سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا کمال علی کا تیری نگاہ میں کیا ہے, اور یہی سے ہم پہچاننے کی کوشش کریں. تیری نگاہ میں سب سے بڑا شرف علی کا کیا ہے؟ تو زنگرانی ابتدا میں نے سورہ رات کی آخری آیت پڑھی ہے, اس میں ارشاد الہی کیا ہو رہا ہے؟ ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا. اے میرے سب سے بڑا شرف اللہ کی نگاہ میں علی کا کیا ہے, سب سے بڑا کمال کیا ہے, سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ یقول الذین کفروا لست مرسلا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب یہ لوگ تجھے رسول نہیں مانتے تو پریشان نہ ہو. قل کفا باللہ شہیدا, یہ لوگ نہیں مانتے نہ مانے کہ تم رسول ہو, میں اللہ ہو کے گواہی دیتا ہوں کہ تم رسول ہو. میں اللہ ہو کے گواہی دیتا ہوں کہ تم ہمارے رسول ہو. اچھا, اللہ کی گواہی کافی ہو گئی جس نے قرآن پہ ایمان رکھا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیت ہے تو اللہ کی گواہی کافی تھی, لیکن کہا نہیں, کہہ دو کہ اللہ گواہ ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ایک اللہ تمہاری رسالت کا گواہ ہے, ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا, پورے کتاب کا علم ہے, جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے, وہ گواہ ہے. تو اللہ کے دو علی کی, اللہ پیغمبر کی رسالت کے دو گواہ بنے. ایک اللہ نے اپنے ساتھ گواہی میں کس کو رکھا, علی کو رکھا. اور ظاہر سی بات کس کو رکھتا, علی کو رکھتا. اس لیے کہ جب کوئی اعتراض کرتا کہ بھائی تو الگ ہے وہ الگ ہے, تو اللہ کہہ دیتا کہ تم الگ کر رہے ہو, وہ نفس اللہ ہے, وجہ اللہ ہے, لسان اللہ ہے, ید اللہ ہے. صلوات علی محمد. کمال, سب سے بڑا کمال علی کا اللہ کے نزدیک کیا ہے, سب سے بڑا شرف کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ علی کا عالم ہونا. جب سب سے بڑا شرف علی کا عالم ہونا ہے اللہ کے نزدیک, تو ذرا گرامی ہم اس علی کو مانتے ہیں جو اتنا بڑا عالم ہے, تو پھر ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے, ماننے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے پاس علم کا ذخیرہ ہونا چاہیے. اور علم کا ذخیرہ ذرا گرامی جب تک کہ انسان حاصل نہیں کرے گا وہ ذخیرہ نہیں مل سکتا. تو سب سے بڑا شرف جو اللہ نے بیان کیا علی کا, وہ علی کا عالم ہونا ہے, اور گواہ رسالت قرار دیا علی نے. ذرا گرامی پیغمبر کی گواہی دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں. کائنات میں کتنی چیزیں تھیں, لیکن نہیں آپ نے ساتھ رکھا کہ نہیں, اور صفت کا بیان کی کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, علم کو شرف قرار دیا. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کائنات میں جتنے لوگ ہیں
چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کی طرف توجہ دیں، علم کو حاصل کریں، اور خصوصاً اس علم کو حاصل کریں، اس لیے اس قرآن کے علم کو حاصل کریں جس قرآن میں پوری کائنات کا علم ہے۔ ہم قرآن سے پورے قرآن سے پورے بتائیے، ہم آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف کتنی رغبت دلا رہے ہیں۔ دیکھیے، جھوم جانا وہ ایک ثواب ہے، شرف ہے، لیکن ہر چیز کے اوپر غور کیجئے کہ علی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، پروردگار عالم کیوں جو ہے اس قسم کے معجزات ظاہر کیے مولا کائنات سے۔ پیغمبر نے تلاوت نہیں کی، ہم نے کل کی تقریر میں مختصر تقریر میں ہم نے کہا پیغمبر نے تلاوت نہیں کیا، لیکن علی ہی نے کیوں قرآن کی تلاوت کیا؟ 3 دن کے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن ہی کی نہیں بلکہ صوفے آسمانی کی تلاوت کیا۔ ہم خوش ہو گئے، ہونا چاہیے خوش، ہونا چاہیے خوش کہ علی نے تلاوت کیا قرآن کی، لیکن ہم کو اور آپ کو اس سے کیا پیغام دینا ہے؟ پیغام یہ لینا ہے کہ جب علی 3 دن کے ہو کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو پھر ہمارا بچہ دنیا میں آئے تو اس کو ہم قرآن کی تعلیم نہ دیں؟ نہیں، ہر علی کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ علی کو اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم اور مکمل تعلیم حاصل کریں۔ ایک سلوات پڑھو محمد۔ تو اللہ کو سامنے بات، اللہ نے علم علی کو سب سے بڑا شرف قرار دیا مولا کائنات کی ذات کے لیے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جناب آصف ابن برقیہ کا تذکرہ ہے۔ جناب سلیمان کے دربار میں لوگ اکٹھا تھے، اور جناب سلیمان پیغمبر نے یہ کہا کہ کون ایسا شخص ہے کہ جو ملک سبا سے تخت بلقیس کو فوراً حاصل کر دے۔ بڑے بڑے جن بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم مسلمانوں نے لکھا ہے اپنی تاریخ میں کہ ایک ہیکل جن تھا جس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں ملک سبا سے تخت بلقیس کو آنے واحد میں۔ یہ مسلمانوں نے لکھا ہے، لیکن ہمارے کوئی ایسی معصوم کی روایت نہیں ہے، بلکہ جب جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو ملک سبا سے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دے ہماری بارگاہ میں، تو بڑے بڑے جن تھے، بڑی بڑی مخلوق تھی، کوئی نہیں تھا، کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی۔ لہذا ہم اس اعتبار سے ہم یہ بھی سوچیں کہ جنوں کے پاس انسانوں سے زیادہ طاقت نہیں ہے، تو کوئی نہیں اٹھا۔ آصف ابن برقیہ انسان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم پلک جھپکنے کے پہلے اس کو حاضر کر دیتے ہیں، اور پلک جھپکنے کے پہلے تخت بلقیس کو ملک سبا سے لے آئے اور حاضر کر دیا۔ اب امام سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ کیسے حاضر کر دیا، کس بنیاد پہ حاضر کیا؟ تو امام نے فرمایا، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی قرآن کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اس تھوڑے سے علم کا یہ کمال کہ ملک سبا سے تخت بلقیس کو پلک جھپکنے کے پہلے حاصل کر دیا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا علم تھا۔ تو جب تھوڑا سا علم میں یہ کمال ہے کہ پلک جھپکنے کے پہلے تخت بلقیس کو حاصل کر دیا، تو جس علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، جس علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ تو اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ ہم بہت سی چیزوں کو معجزہ سمجھتے ہیں، یہ معجزہ نہیں تھا، قرآن نے اس کو معجزہ نہیں کہا۔ جو تخت بلقیس کو حاصل کر دیا گیا ہے، یہ قرآن نے اس کو معجزہ نہیں کہا، کرامت نہیں کہا، بلکہ کہا کہ یہ علم کا نتیجہ، یہ علم کا نتیجہ تھا، یہ معجزہ نہیں تھا بلکہ علم کا نتیجہ تھا، اور قرآن کا تھوڑا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا جس کا یہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگرچہ مسلمان ائمہ معصومین علیہ السلام کو
मासूम नहीं मानते, आलिम नहीं मानते कि वो आलिम पैदा हुए हैं या वो पढ़ के आते हैं, तो कम से कम इतना तो मान ले कुरान के रूह से कि अली की जात तो जात है जो दुनिया में आने के बाद फौरन कुरान की तिलावत किया, इंजील की तिलावत किया, ज़बूर की तिलावत किया, तमाम किताबों की तिलावत किया। तो कम से कम दुनिया मान ले कि चलिए अली ने कुरान की रूह से ही, इल्म के जरिए से ही तरक्की किया। तो अज़ान ग्रामी में कहना ये चाहता हूँ कि कम से कम अली के इल्म ही को दुनिया मान ले, उनके मौजे को तस्लीम न करे, उनकी करामतों को तस्लीम न करे, बल्कि मौजे को मान ले। दुनिया माने न माने, दुनिया जिनको मानती है उन्होंने खुद तस्लीम किया है। सलमा तो अज़ान ग्रामी सबसे बड़ा शरफ जो मौला कायनात का था वो इल्म था, इल्म था। और ये जो आज दुनिया की टेक्नोलॉजी है, ये आज की इजाद नहीं है, ये बहुत पहले इजाद हो चुकी थी। और उसका एक अदना सा नमूना आसिफ इब्न बखरिया ने इल्मी एतबार से लिखा है। तो ज़ाने ग्रामी कहने का मकसद यह है कि अगरचे हमारे पास इल्म आ जाए तो हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, किसी से पीछे नहीं रहेंगे। लिहाजा हमारी और आपकी जरूरत, हमको जरूरत इस बात की है कि हम अहले बैत के बताए हुए रास्ते पे चले और इल्म की तरफ आगे बढ़ें, खुसूसन कुरान का इल्म हासिल करें। कुरान का इल्म हासिल करने से सारी तालीमात और सारे उलूम कुरान मजीद में मौजूद हैं। आज दुनिया कितने हक परस्तों को अपनी ताकत के सामने झुकाना चाह रहे हैं। कितने मुल्क हैं इस्लामी मुल्क, 54-55 के करीब इस्लामी ममालिक हैं जिनके पास दौलत की कमी नहीं है, मुवाहिद है, तौहीद परस्त है, मगर ये जितने इस्लामी ममालिक हैं सब इस्तेमारी ताकतों के सामने झुके हुए, सब इस्तेमाली ताकतों के सामने झुके हुए सजदा करते, गुलाम बने हुए। क्यों? आखिर वजह क्या है? तो ज़ाने ग्रामी अगरचे ईरान ना होता तो हमको सबक समझ में ना आता, वजह समझ में ना आती। ज़ाने ग्रामी सारी दुनिया इस्लामी ममालिक सब इस्तेमाली ताकतों के सामने झुके हैं। एक ईरान है 40 साल से इक्तिसादी पाबंदियां झेल रहा है मगर झुका नहीं इस्तेमाल ताकत। गोया न झुके बता दिया कि हमारे पास दुनिया का इल्म नहीं है बल्कि इल्म अली है, और इल्म अली का तकाजा यह है कि वो किसी के सामने झुके नहीं बल्कि दुनिया वालों को अपने सामने झुका दे। सलावत कहने का मकसद यह है जो शर्फ सबसे बड़ा शर्फ अल्लाह ने दिया है इनको, हम अगर अली के मानने वाले हैं, अली को चाहने वाले हैं तो हम इल्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। जब हम इल्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे तो अहले बैत की मार्फत भी होती रहेगी, अहले बैत को पहचानते भी रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।